ہجی نمنی نے کھمانی ویرا ہسی ہسی ملانا نمنی نے کھمانی ویرا ہسی ہسی ملانا کام کرودھ دویت جو کام کرودھ دویت جو رے او پرانیا کائم جی نے آرادھو الکھ پرکھ نے ماں وسارو شاہ پرکھ نے سنبھارو او پرانی قائم جین آرادھو۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو۔ مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کا میٹھا گنان ہے یہ، صبح کا گنان ہے پربھاتیہ۔ اس کے اندر انسان کے لیے جو روحانی چیزیں فرمائی ہیں ان میں دینداروں ایک یہ چیز ہے، یہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر دیا اور رحم رکھو، نمنی کھمنی، ویرا بھائی ہنسی ہنسی ملنا، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ ہنس کے چلو، اپنے دل کے اندر سے کام اور کرودھ دونوں کو نکال ڈالو۔ بعض نئی کتابوں کے اندر کاڑ کرودھ لکھا ہے، لیکن پرانی کتابوں کے اندر کام اور کرودھ، کام کہتے ہیں انسان کی شہوت کو۔ بہت سے بھگتوں نے یہ سمجھ لیا کہ شہوت کا مطلب صرف سیکشول سائیڈ ہے، لیکن عربی زبان کے اندر سے ہم جو مطلب نکالتے ہیں شہوت کا، اس میں غصہ بھی شہوت ہے۔ شہوت کہتے ہیں انسان کی وہ ارج، انسان کی وہ نیڈ کہ جس میں اس کا دماغ خراب ہو جائے، اس کو عربی زبان کے اندر شہوت کہا گیا۔ بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ جب انسان کو کام واسنا شروع ہوتی ہے تو اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ چوری کرنے بلکہ قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت چیزیں ہیں جو انسان کی شہوت کے اندر آتی ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں لہو لعب کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم نرم بنو، کوئی تمہیں گالی دیتا ہے سہن کر لو، کسی نے تمہیں برا کر دیا، کہہ دیا، چپ رہو، اور کبھی برا کر دیا خدا پہ چھوڑ دو۔ روحانی سائیڈ کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جس کو اپنی عاقبت کا خیال ہے، اس کے لیے کہ جس کو موت کے بعد حساب دینے کا ڈر ہے، اس کو کہ جسے یہ مطلب ہے اس دنیا میں کہ میں روحانی حالت میں اونچا چڑھوں، تو مومنوں اسے بہت سی قیمتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اس میں ایک یہ قیمت بھی ہے۔ ایک اور جگہ
सतगुरु की सदर दीन फरमाते हैं कि कभी तुमने किसी की गाली सुनी तो क्रोध न करना, जो कुछ उसने कहा उसको बर्दाश्त कर लो। सोगाड़ सांखी वीरा क्रोध ना करी रे भाई। एक दो चार नहीं, यहां 100 का मतलब 100 मत समझना, क्योंकि पुरानी हिंदुस्तान की जो जबानें थी उन जबानों के अंदर 100 का मतलब बेहिसाब। जैसे कि बच्चों को बुजुर्ग लोग दुआएं देते थे 100 बरस जियो, तो वो 100 का मतलब 100 नहीं, उसका मतलब यह कि बहुत जियो। 100 गाड़ सांखी वीरा क्रोध ना करी रे भाई। अवगुण करे तासो गुण ज करी। कभी किसी ने तुम्हें गालियां दे दी, फरमाया तो कि तुम गुस्सा मत करना, उसे मूर्ख बेवकूफ समझ के छोड़ देना। भला कोई कुत्ता हमको भौंके तो क्या हम भी उसके सामने भौंकेंगे? चुपचाप निकल जाते हैं। जो किसी को गालियां देता है वो इंसानियत के दर्जे से गिर के वो कुत्ता बन गया है। उसके अंदर से इंसानियत निकल गई, हैवानियत आ गई। आखिर इंसान जो है वो हैवानों से चढ़ के ऊपर आया है, इवॉल्व होके। उसकी जो लेवल है वो लो लेवल है, इसलिए उसको हल्का समझ के छोड़ दो, बेवकूफ समझ के छोड़ दो। 100 गाड़ सांखी क्रोध न करिए, अवगुण करे तासो गुण करिए। रसूल पाक की एक छोटी सी बात है, मगर बहुत बड़ा लेसन है उसमें, और बड़ी मशहूर बात है। स्कूलों के अंदर बच्चों को मुल्ला मौलवी रसूल की हदीस और रसूल पाक की सीरत में से सुनाते हैं। 40 बरस की उम्र में रसूल पाक ने अपनी नबूवत का इजहार किया। सबसे ज्यादा आपको आपके घर वालों ने यानी रिश्तेदारों ने इस चीज के लिए तंग किया, दुख दिया। और जो यहूदी थे उन्होंने भी इस चीज को बहुत बुरा समझ के तो इंस्टिगेट किया। एक दिन रसूलुल्लाह एक रास्ते से गुजरते थे, मक्का की बात है। बाई चांस एक यहूदी औरत अपने घर को साफ करके कूड़ा करकट लेके तो ऊपर से फेंकने अपनी बालकनी में या बारी में आई, फर्स्ट फ्लोर पे। तो जब वो फेंकने जाती थी तो नबी करीम के ऊपर उसकी नजर पहुंची। वो इसी साइड से आ रहे थे। दिल में मुस्कुरा के कहती है, ए, आ गया। जब रसूलुल्लाह नीचे उसकी बारी के नीचे आए, उसने ऊपर से वो कूड़ा करकट कचरा फेंक दिया। जब ये कचरा फेंका तो सामने और ये दुकानदार जितने भी थे वो सब यहूदी थे। हे ठठा करके हंस पड़े। रसूल अकरम 1 मिनट भी सेकंड भी ठहरे भी नहीं, ऊपर भी नहीं देखा, अपने कंधों पे से कचरा झाड़ते झाड़ते हुजूर चले गए, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन रसूलुल्लाह फिर निकले तो उस औरत ने फिर कचरा फेंका। तीसरे दिन फेंका। पहले 1-2 दिन वो लोग हंसने लगे, लेकिन अब तो रोजमर्रा की ये बात हो गई, डेली रूटीन हो गया। कई दिनों तक या कई हफ्तों तक ये मुआमिला चलता रहा। एक दिन नबी करीम यूं ही सर झुकाए हुए जा रहे थे, ऊपर से कचरा कूड़ा करकट नहीं गिरा। नबी ठहर गए। जब ठहर गए तो वो दुकानदार जो उस
عورت کے مکان کے نیچے رہتا تھا، وہ فوراً سمجھ گیا، کہتا یا محمد وہ بڑھیا آج بیمار ہے، ایسا اس کو کہو مجھے دیکھنے آنا ہے، میں تمہاری عیادت کے لیے، عیادت کہتے ہیں کسی بیمار کو اس کا پریم کرنے والا، چاہنے والا، رشتہ دار، باپ بیٹا، بھائی بہن، کوئی بھی جب اپنے کسی عزیز کو ملنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عیادت کے لیے۔ وہ حیران ہو گیا، کیونکہ یہ کام ان کا ہے کہ جو عزیز ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، اور یہ تو دشمن۔ جب ہی چپ ہو گیا تو نبی پھر اس کو کہتے ہیں جاؤ پوچھو میں اوپر آؤں۔ بھاگا ہوا گیا اوپر، دیکھا تو سچ مچ بوڑھی بیمار تھی۔ کہتا ہے وہ محمد آیا ہے نیچے، وہ تو نبی نہیں کہتے نا، تو روز اس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، آج تجھے ملنے آتا ہے تیری بیمار پرسی کے لیے۔ میں نے کہا کہ آج تو بیمار ہے، کانپنے لگی، کہتی مجھے بیمار پرسی کے لیے؟ ہاں۔ بہت دیر تک چپ رہی، کہتی اچھا آنے دو۔ رسول اکرم اوپر گئے، جیسے ہی آپ اوپر چڑھے، اس عورت نے اپنا سر نبی کریم کے پاؤں پہ رکھ دیا، کہتی یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دو۔ رسول اللہ کا لفظ منہ سے نکلا، یہودن کے منہ سے۔ حضور نے فرمایا میری بہن تمہارے مزاج کیسے ہیں؟ کوئی بات نہیں کی کہ تم کچرا پھینکتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، کچھ نہیں، جانے کچھ ہوا بھی نہیں، مگر اس کے دل کے اندر جو اس بے ادبی کا احساس تھا اس نے یہ اثر کیا، اور رسول اللہ کی جو برداشت تھی، سہن شکتی تھی، اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی، وہ عورت مسلمان ہو گئی۔